डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली पैलेस्टाइन के बारे में एक 20 पॉइंट पीस प्लान अनाउंस किया है। इस प्लान की स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेसेस भी हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लान के इफेक्टिवली 3 पार्ट्स हैं: इमीडिएट, शॉर्ट टू मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जहाँ तक इसके इमीडिएट पार्ट का ताल्लुक है, उसकी मेन प्रोविजन ये है कि वॉर विल इमीडिएटली एंड, Israel will suspend all its military operation and release all prisoners. Hamas will release all hostages and will also disarm itself, and full aid will be sent to Gaza. जहाँ तक शॉर्ट टू मिडिल टर्म पार्ट का ताल्लुक है, तो उसकी मेन प्रोविजंस में इंक्लूडेड है: नंबर 1, Gaza will be governed under a transitional technocratic a political Palestinian committee, जो कि म्यूनिसिपल फंक्शन, जो डे टू डे फंक्शंस है, वो परफॉर्म करेगी। एंड द कमेटी विल बी सुपरवाइज्ड बाय ए बोर्ड ऑफ पीस, जिसको हेड करेंगे पोटस, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप। ये जो कमेटी होगी, दैट विल क्रिएट मॉडर्न एंड एफिशिएंट गवर्नेंस इन गाजा थ्रू ट्रंप इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान। तो प्लान का नाम भी दे दिया गया है। एंड ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी एस्टैब्लिश with preferred tariff and access rates to be negotiated with participating countries। इसका मतलब ये है कि गजा में जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्स होंगी, जब वो किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होंगी, तो उस कंट्री में जो भी इस प्लान में शामिल होंगे, उन कंट्रीज उस प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे और ड्यूटी फ्री उसको एक्सेस मिलेगी। तो मतलब इसका ये है कि गजा से जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको प्रमोट किया जाए। जहाँ तक इसके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का ताल्लुक है, तो उसमें शामिल है: हमास एंड अदर फैक्शन विल हैव नो रोल इन द गवर्नेंस ऑफ गजा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और इन एनी फॉर्म। तो आप ये देख सकते हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रांगली वर्डेड प्रपोजल। नंबर 2, डीमिलिटराइजेशन ऑफ गजा सो दैट इट पोजेस नो थ्रेट टू इट्स नेबर्स। एंड नंबर 3, all military, terror and offensive infrastructure including tunnels and weapon production facilities will be destroyed and not rebuilt. An international stabilization force will be deployed in Gaza. This force will be the long-term internal security solution and will secure border areas. So Gaza में जो internal security की responsibility होगी, वो international security force पे होगी, जिसमें मुख्तलिफ countries से, और उम्मीद की जा रही है इसमें ज़्यादातर जो मुस्लिम countries हैं, इसमें इंडोनेशिया ने खुद एक ऑफर किया कि दे कैन सप्लाई अप टू 20,000 ट्रूप्स। तो और भी मुस्लिम कंट्रीज, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो सकते हैं। Israel will not occupy or annex Gaza. This is a very significant provision. As ISF establishes control and stability, Israeli forces will withdraw based on time frames to be agreed upon. तो जब ISF अपना काम संभाल लेगी, तो इसराइली फोर्सेस वहाँ से गाजा से विड्रॉ करते जाएंगी, लेकिन they will continue to be present around Gaza. Gaza में के बॉर्डर्स के ऊपर वो रहेंगी, ताकि जब तक गाजा में मुकम्मल तौर पे ये सिक्योर नहीं हो जाता। Gaza will be de-radicalized and redeveloped, and Palestinian state may be considered if all conditions for peace and development in Gaza are met. तो पैलेस्टीनियन स्टेट के बारे में भी एक, जो कि पैलेस्टीनियन की मेन डिमांड है, उसके बारे में भी एक वेग सा इसमें रेफरेंस है। जहाँ तक इस प्लान की स्ट्रेंथ का ताल्लुक है, तो नंबर 1 इसकी स्ट्रेंथ तो ये है कि सिंस इट इज़ द यूएस प्लान एंड मेड विद इसराइल्स कंसेंट, इट्स एनफोर्समेंट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इफ पैलेस्टीनियंस आल्सो एक्सेप्ट इट। यूएस से ने बनाया है, इसराइल की कंसेंट के साथ है, तो अगर पैलेस्टीनियन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको इन्फोर्स करना बहुत ईजी होगा। दूसरा यह है कि इसराइल विल सस्पेंड ऑल इट्स मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा, और जो वॉर है वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरा इसकी स्ट्रेंथ ये है, इट सिक्योर्स रिलीज ऑफ प्रिजनर्स एंड होस्टेजेस बाय इसराइल एंड हमास रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू के साथ साथ एक ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ भी है, तो इससे भी काफ़ी टेंशंस को कम होने में मदद मिलेगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिकन्स्ट्रक्शन एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ गाजा, इस पर काफ़ी फोकस किया गया है।
ڈپلائمنٹ آف انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس فار انٹرنل سیکورٹی آف غزہ، یعنی غزہ کی جو انٹرنل سیکورٹی ہے وہ اسرائیل کی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی ہوگی. اسرائیل ول ناٹ آکوپائی اور انیکس غزہ، اسرائیل غزہ کو آکوپائی انیکس نہیں کرے گا. اینڈ نو ون ول بی فورس ٹو لیو غزہ، یعنی کہ جو پرابلم پہلے یہ تھی کہ فلسطینین کو زبردستی نکال دیا جاتا تھا ان کے ہوم سے، ان کی ریجن سے، فورسڈ ریفیوجیز، تو کوئی بھی فورس ریفیوجی نہیں ہوگا. لیکن اس پیس پلان کی کچھ ویکنیسز بھی ہیں. سب سے بڑی ویکنیس تو اس کو یہ ہے کہ اٹ ہیز بین ڈران اپ وداؤٹ ان پٹ فرام فلسطینینس. فلسطینین جو ہیں اس میں کی اسٹیک ہولڈرز ہیں اور وہ اگریڈ پارٹی وہ ہیں، ظلم کا شکار وہ ہو رہے ہیں، لیکن ان کی اس میں کوئی بھی ان پٹ نہیں لی گئی. دوسرا اس میں ڈیٹیلز بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کلیئر ٹائم فریمز ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ the devil lies in details، جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں تو اس پہ پھر مشکلات تب آتی ہیں جب آپ ڈیٹیلز کی بات کرتے ہیں. تو اس میں نہ تو ٹائم فریم دیے گئے ہیں اور نہ ڈیٹیل دی گئی ہیں. جیسے یہ نہیں بتایا گیا کہ جو گورننگ کمیٹی ہوگی اس میں کون ہوگا، اس کا اپوائنٹمنٹ کرائیٹیریا کیا ہوگا. دوسرا جو کمپوزیشن ہے بورڈ آف پیس کی جو سپروائز کرے گا اس کمیٹی کو، اس میں کون ہوگا. ایک تو بتا دیا گیا کہ اس کے ہیڈ ٹرمپ ہوں گے اور اس میں فارمر برٹش پرائم منسٹر ٹونی بلیئر بھی ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ اس میں کون ہوں گے یہ نہیں بتایا گیا. نمبر 3، ڈس آرمنگ حماس اماؤنٹس ٹو ڈکلیئرنگ اٹ دا چیف اف ناٹ دا اونلی تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکورٹی. تو حماس کے بارے میں جو پروویژنس ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ غزہ میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی رسپانسبلٹی حماس کی ہے، اسرائیل کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. لہٰذا اگر حماس کو ڈسارم کر دیتے ہیں تو پیس ول ریٹرن. اور ایک امپورٹنٹ پروویژن یہ بھی ہے کہ حماس اینڈ ادر فلسطینین فیکشن، جس میں الفتح بھی شامل ہے، will have no role in the governance of Gaza directly, indirectly or in any form. تو بڑا اسٹرانگ لینگویج ہے اس میں. It means excluding genuine representative of Palestinians from governing them. تو فلسطین کے جو genuine representative ہے جن کا تعلق الفتح اور حماس کو، یہ دو میجر آرگنائزیشنز ہیں، تو یہ ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے فلسطینینس کو آپ افیکٹولی ان کی گورننس سے ایکسکلوڈ کر رہے ہیں. پھر یہ تو کہا گیا ہے کہ آئی ایس ایف جب کنٹرول لے لے گی تو اسرائیلی فورسز جو ہے وہ غزہ سے نکل جائیں گی، لیکن وہ غزہ کے پیری میٹر پہ، اس کے بارڈرز پہ رہیں گی. کب تک رہیں گی؟ جب تک غزہ میں مکمل طور پہ سیکیورٹی نہیں آ سکتی. تو مکمل طور پہ یہ سیکیور نہیں ہو سکتا. اور یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ غزہ سیکیور بن گیا؟ یہ اسرائیل ڈیسائیڈ کرے گا. تو اسرائیل میں ٹیکس مینی ایئرس ٹو ڈیسائیڈ، اور اس کا مطلب ہے کہ بارڈر کے اوپر اسرائیلی فورسز بھی رہیں گی. اور دیکھا جائے تو حماس ہیز بین گیون اے ہوپسن چوائس ٹو ایکسیپٹ دا پلان اور بی پریپیئر فار دا ورسٹ. حماس کو ایک جس کو کہتے ہیں ہوپسن چوائس، کہ یا تو آپ پلان کو آپ ایکسیپٹ کر لیں، اگر نہیں کریں گے تو پھر وار رہے گی. اور جو اوور آل جو سچویشن ہے، جو ایکسیسز اسرائیل کمٹ کر رہا ہے فلسطینین کے اوپر، ان کی جو جینوسائڈ کی جا رہی ہے وہ کنٹینیو رہے گی. اب ہم آتے ہیں اس کے کنکلوڈنگ ریمارکس کی طرف. تو اب حماس کے پاس 3 چوائسیز ہیں. ایک تو وہ پلان کو ایکسیپٹ کر لیں، دوسرا اس کو ریجیکٹ کر لیں، یا اس پلان کو ایکسیپٹ کر لیں کچھ امینڈمنٹ کے ساتھ، اپنی کچھ امینڈمنٹ پرپوز کریں. اگر حماس اس پلان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے وداؤٹ اینی امینڈمنٹ ایز اٹ از، جس کے چانسز بہت کم ہیں، تو پھر پلان کی جیسے ہم نے کچھ آپ کو بتایا اس کے اندر کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں، جیسے ٹائم فریمز وغیرہ نہیں ہیں، اور حماس کو جیسے ٹارگٹ کیا گیا، تو اور جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ بھی اس کی ہائی لائٹ ہو جائیں گی. جیسے ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں تو وہ ڈیفیکلٹیز بھی سامنے آئیں گی. اگر حماس اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے لیکن ود سم امینڈمنٹس، تو ہو سکتا ہے کہ یو ایس اور اسرائیل ان کو ایگری نہ کریں. اور تیسرا، اگر پلان ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غزہ میں جو وار اور جینوسائڈ ہے وہ کنٹینیو رہے گا. اور ان میں سے دونوں میں سے کوئی بھی ایک کیس ہوتا ہے تو ساری رسپانسبلٹی امریکہ اور اسرائیل فلسطینینس کے اوپر ڈال دیں گے کہ لک وی گیو دم دا پیس پرپوزل، ویری نائس پیس پرپوزل فار دیئر ناٹ اونلی فار پیس بٹ آلسو فار ڈیولپمنٹ، لیکن فلسطینیز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. سو دے ویسٹڈ دیٹ اپرچونٹی. I hope you like this video. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل CSS Preparations کو سبسکرائب کر لیں. Thanks for watching.